غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور مشرکین مکہ کو زبردست شکست ملی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے جتنے بھی مردے تھے ان کو ایک گڑھے میں لے جا کر کے پھینک دیا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مدد دی تھی، جو فتح دی تھی، مشرکین مکہ سے فتح برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ انتقام کے آگ میں جھلس رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اس کا بدلہ لیں۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دن صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں کے دونوں خانہ کعبہ کے پاس حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حتیم کعبہ میں بیٹھنے کے بعد چونکہ غزوہ بدر میں صفوان کا باپ امیہ بھی مارا گیا تھا، صفوان کا بھائی بھی مارا گیا تھا، اور عمیر کا بیٹا غزوہ بدر میں قیدی بنا کر کے مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ تب یہ دونوں کے دونوں یعنی صفوان بن امیہ، یہ صفوان بن امیہ وہ شخص تھا جو مکہ المکرمہ میں ہتھیار بنا کر کے بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، تو بہت مالدار انسان تھا۔ تو یہ دونوں کے دونوں حتیم کعبہ کے اندر بیٹھنے کے بعد صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر دیا جائے، ویسا کر دیا جائے، بدلہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ میرے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے، کاش کہ میرا قرضہ میرے سر پر نہ ہوتا اور میرے بیوی بچوں کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو میں ابھی مدینے جا کر مصطفیٰ جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا، معذرت ہے میرا۔ تو اس نے یہ باتیں کی۔ تو صفوان بن امیہ نے جب عمیر بن وہب کے جذبات کو دیکھا، باتوں کو دیکھا، تو صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب سے کہا کہ سن، تو قرضے کی بات کرتا ہے، تو یہ کام کر دے، تیرا جتنا قرضہ ہے اس کو میں ادا کر دوں۔ بال بچے کی فکر کر رہا ہے، فکر چھوڑ دے، تیرے بال بچوں کا پورا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، بس تو اتنا کام کر کہ جا مدینہ منورہ اور مصطفیٰ جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر سکتا۔ تیار ہو گیا عمیر بن وہب۔ صفوان بن امیہ نے اپنی تلوار نکالی، اس کو زہر میں بھونجایا اور اس کے بعد وہ تلوار دی۔ عمیر بن وہب کا بیٹا چونکہ مصطفیٰ جانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قید میں تھا، تو اس کے لیے ایک بہانہ بھی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے گلے میں تلوار ڈال کر مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جگہ جگہ پر غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہم کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو وہاں پہ یہ کہ جب یہ عمیر بن وہب وہاں پہ پہنچا، تو پہنچنے کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ پہچانتے تھے کہ یہ یہاں پہ آ گیا ہے، کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کو وہاں پہ روک دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آ جائے۔ عمیر بن وہب اب آگے بڑھنے لگے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ سے کہا کہ تم اس جگہ سے ہٹنا مت، یہیں پہ رہنا، اس لیے کہ خبیث کس ارادے سے آئے بتا نہیں سکتے، اس کے اچھے ارادے نہیں رکھتے، گلے میں تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، زمانے جاہلیت کے اعتبار سے سلام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے بہتر ہو کر سلام عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والے نبی کو تو سب علم ہے کہ آنے والا کس ارادے سے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس ارادے سے آیا ہوں بتاؤ، تو کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ یہاں پہ قید میں، اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلے میں تلوار کا کیا مانا؟ کہنے لگا کہ یہ تلوار وہاں پہ تو آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا، یہاں پہ کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ ہمیں سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ حتیم کعبہ میں صفوان اور تم بیٹھے ہوئے تھے؟ صفوان نے یہ کہا کہ میرا ارادہ یہ چاہتا ایسا کر لو ایسا کر لو، تم نے اپنے قرض اور بال بچوں کے تعلق سے کہا، صفوان نے ذمہ داری لی کہ تمہارا قرضہ بھی ادا کر دے گا، بال بچوں کا خرچہ بھی اٹھائے گا،
اور صفوان نے تم کو تلوار دی تاکہ تم میرا کام تم آ کر کے تمام کر دو، اے عمر سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمے نکلے تو اس کے بعد فوراً ہی سمجھدار انسان تھا، فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسی بات تھی کہ جو میرے اور صفوان کے درمیان ہی راز تھی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھی یہ بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب یہ بات معلوم تو آپ کے رب نہیں آپ کو اس کی یہ باتیں بتائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والا دامن اسلام میں داخل ہو جائے، ہم جو ہے اپنے ماحول کا جائزہ لیں اور اپنے ماحول کا جائزہ لے کر کے اس واقعے کو اپنے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی دشمن ہمارے پاس آ جائے، ہتھیار ساتھ میں لے کر کے آئے، تو ہم تو کیا کہیں گے کہ اس کو سب سے پہلے گرفتار کر لو۔ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو گرفتار کر لو، کہ بعد میں پوچھا جائے گا کہ کس مقصد سے آیا ہے، پہلے اس کو گرفتار کر لیا جائے، پہلے اس کو قیدی بنا دیا جائے۔ لیکن مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وصف سے نوازا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا جب آتا ہے تو مصطفیٰ کی دشمنی لے کر کے آتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں لے کر کے اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمارے نبی کے اخلاق ایسے بنائے، اخلاق محمد کی کیا شان نگالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نگالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کرنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق والے ہیں، دشمن آتا ہے دشمن کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف فرما دیتے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب عمیر جو ہے دامن اسلام میں داخل ہو گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ آیا تھا، جس وقت یہ آیا تھا، چونکہ دل میں اسلام نہیں تھا، مصطفیٰ کی عداوت نفرت دل میں بسی ہوئی تھی، کہا کہ جس وقت یہ آیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی زیادہ بدتر تھا، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھا تو میرے بچوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہوا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد ہے۔ اسی طرح سے روایت ملتی ہے کہ حضرت فضالہ جو فتح مکہ کے بعد دامن اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام تو لے کر کے آ گئے لیکن دل میں اسلام پورے طور پہ راسخ نہیں ہو پایا تھا، اب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت دل میں تھی، تو طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے مجھے موقع ملے تاکہ میں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں معاذ اللہ۔ یہ دل میں پورا جذبہ لے کر کے بیٹھے ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا ہے، لیکن سوچ گئے کہ کیسے مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا موقع ملے گا کہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ساتھ میں گئے، کیسے موقع ملے گا؟ اگر میں پہنچ بھی گیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک بھی کیا تو صحابہ تو مجھے قیدی بنا لے گی، گرفتار کر لے گا، میں پکڑا جاؤں گا، لیکن انتقام کی آگ دل میں بھر رہی تھی، تکا جو کچھ بھی ہو جائے میں قید ہی کیوں نہ کر لیا جاؤ، مار ڈالا ہی کیوں نہ جاؤں، لیکن میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں معاذ اللہ رب العالمین، یہ ارادہ لیے ہوئے، تاکہ اس کے دل میں بات آئی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے اس وقت میں موقع ہے کہ میں مصطفیٰ کے قریب ہو کر کے جو اپنا مقصد چاہتا اس کو پورا کر لوں۔ عزیزان ملت اسلام میں روایت میں ہے کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے یہ بھی پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں آہستہ آہستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم فضالہ ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، غیب کی خبر دینے والے نبی نے کہا کہ اے
فضالہ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ کچھ بھی تو نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرو۔ اس کے بعد روایت میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا، مصطفیٰ کا دست مبارک سینے پہ رکھنا تھا کہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی ساری عداوت نفرت میرے دل سے نکل گئی اور ایمان میرے دل میں نقش ہو گیا۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، یہاں میں یہ بتانا ہے کہ مصطفیٰ تو جان گئے کہ یہ میرا دشمن ہے، کس ارادے سے وہ جان گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتے جو ان کو نقصان پہنچانے والا ہو، بلکہ میرے مصطفیٰ وہ سلوک کرتے ہیں کہ جس سلوک کی بنیاد پہ آنے والا دین، آنے والے کا دل جو نفرت سے بھرا ہوا تھا اب جاتا ہے تو وہ دل بالکل صاف ستھرا ہوتا، ایسا صاف ستھرا، ایسا صاف ستھرا کہ زمانے جاہلیت میں جن کے ساتھ ان کو پیار تھا، جو ان کی محبوبہ تھی، جب یہ خانہ کعبہ سے نکل کے راستے سے جا رہے تھے تو محبوبہ نے کہا کہ آؤ کچھ دیر تنہائی میں چلتے ہیں، کہا کہ نہیں، مصطفیٰ کا دست مبارک اور دل صاف ستھرا ہو۔ تعزیزان ملت اسلامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی بات